السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں لباس وفا اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے بحق حسین غریب کووڈ جیسی مہلک بیماری سے آج پوری دنیا میں عالم انسانیت پریشان ہے۔ بحق امام حسین علیہ السلام بارگاہ خداوند عالم میں دعا کرتا ہوں اس مہلک بیماری کا خاتمہ کر دے، خصوصی طور پر شیعان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو اس مرض میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو شفا عطا فرمائے، مومنین کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ایام عزا ہماری بنیاد، ہماری خلقت عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ 2 سال سے کووڈ جیسی مہلک بیماری کے سبب جس طرح ہمیں عزائے امام حسین کرنا چاہیے، یقیناً حکومتی پابندیوں کے بعد ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جتنا جس عزادار کو ممکن ہو رہا ہے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہا ہے۔ اور اب یہ جو ایام چل رہے ہیں وہ 40 آقا حسین علیہ السلام کے ہیں۔ دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے، یا یوں کہوں کہ مغربی میڈیا جو ہر وقت مسلمانوں کو بدنام کرنے پہ آمادہ ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے، مغربی میڈیا کو بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع، سب سے پرامن مجمع، سب سے پرسکون مجمع 40 آقا حسین کے موقع پر کربلائے معلیٰ میں ہوتا ہے۔ ناظرین، زینبیہ چینل پر کئی سالوں سے سفر عشق اور جو مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے سے پیدل زائرین لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ روضہ امام حسین کی طرف بڑھتے ہیں، جو مناظر، جو ویژول، جو تصاویر آپ دیکھیں گے، مصائب کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیشو پیپر لے کر حسین کے عزاداروں کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، علماء، بزرگ علماء امامہ لگا کر حسین کے عزاداروں کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، ان کے جوتوں کی پالش کر رہے ہیں، اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزاداروں کی اہمیت کیا ہے۔ خود آپ اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی اہمیت کو جانیں۔ ناظرین، ایک ہجوم ہے، پروردگار ہم سب کو 40 آقا حسین کے موقع پر کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حسین ہم سب کو جلد اپنی زیارت کے لیے 40 آقا حسین کے موقع پر کربلا بلائے۔ دنیا پریشان ہے، خدا کی قسم، اور عزاداروں کا ایک ہجوم ہے۔ ناظرین، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ 40 آقا حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالنے کے لیے بزرگ عالم دین، عالمی شہرت یافتہ خطیب حجت الاسلام علی جناب مولانا نذر محمد زینبی صاحب قبلہ دلی سے ہیں، اس وقت مہاراشٹر میں عشرہ کو خطاب کرنے آئے تھے۔ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے SNN چینل پر عالمی شہرت یافتہ خطیب حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نذر محمد زینبی صاحب قبلہ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امام حسین نے غریب کے توسل سے آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور پہلا سوال آقا، 40 آقا حسین کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح سے عزاداروں کو پہنچنا چاہیے حسین کے 40 کے لیے، حسین کے چہلم کے لیے؟ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت جو مولانا علی عباس صاحب یہ چینل چلا رہے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور یہ اسی طرح سے پیغام اہل بیت کو دنیا میں نشر و اشاعت کرتے رہے۔ واقعی بہت بڑا کام ہے کہ اہل بیت کے علوم کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی جزا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ عطا فرمائے گی۔ ایام عزا کے دن ہے یہ، ہر جگہ فرش حسین بچھا ہوا ہے، ہر جگہ صدائے حسین بلند ہے، اور جہاں پوری دنیا اس مضی بیماری سے جھونج رہی ہے،
اور جہاں یہ کہا جاتا ہے اور پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رہنی چاہیے، فاصلہ رہنا چاہیے، ایک ساتھ نہ بیٹھے رہنا چاہیے، لیکن الحمدللہ حسین کی مجلسوں میں مومنین کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھ رہے ہیں، ایک سبیل پہ پانی پی رہے ہیں، ایک علم کو چوم رہے ہیں، ایک تابوت کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، اور کہیں کوئی پوری دنیا سے کہیں سے یہ آواز نہیں آتی کہ کسی کو کوئی بیماری لگی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا غم ہے کہ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور یہ اس کا غم ہے کہ جو مفلوج فرشتے کو بھی پر عطا کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جیسا کہ مولانا علی عباس صاحب نے بیان کیا، چہلو میں امام حسین علیہ السلام کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو 40 چہلو میں امام حسین علیہ السلام کو کربلا پہنچ جائے اس کو 70,000 حج عمرے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اتنے سخت مرحلے میں بھی، گزشتہ سال بھی، اس سے پہلے سال بھی، اور اس سال بھی انشاءاللہ ہر عزادار، ہر چاہنے والے کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں چہلم کے دن کربلا پہنچ جاؤں، اور پہنچتے ہیں الحمدللہ لوگ، اور پہنچیں گے، اور ہم سب کی تمنا ہے کہ جو ابھی تک نہیں گیا وہ چہلم امام حسین علیہ السلام پر کربلا جائے اور دیکھے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، کہ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جس کو لوگوں نے ایک کفن کے لیے محتاج رکھا، آج وہ مولا حسین علیہ السلام کربلا سے اپنے نام سے کروڑوں کفن تقسیم کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جن کو ایک قطرہ آب نہ ملا، لیکن آپ جائیے چہلم کو، کتنے لوگ ٹھنڈا پانی پی کے سیراب ہوتے ہیں حسین کی کربلا سے، لوگ پیدل جاتے ہیں، بچوں کو لے کے، بزرگ پیدل جاتے ہیں، خواتین پیدل جاتی ہے، اور کائنات میں اتنا بڑا دسترخوان تو کسی کا ہمیں ملا ہی نہیں کہ جتنا چہلو میں امام حسین علیہ السلام میں نجف سے لے کے کربلا تک دسترخوان بچھایا جاتا ہے زائرین حسین کے لیے۔ یہ کسی اور کا اہتمام نہیں ہے، یہ اہل بیت کا اہتمام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا احترام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کہتے نہیں میرے در پہ آؤ، جو تم مانگو گے میں سب دوں گا۔ اور حسین چہلم کو ایک پیغام بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا ہمیں ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کتنے لوگ ہمارے در پہ آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کوئی بھی زائر نہ بھوکا رہتا ہے، نہ پیاسا رہتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے۔ الحمدللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت سارے حاجی حج کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہی سنا ہے کہ سب حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پاتے، چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حجر اسود کو بوسہ دے پاتے ہیں، لیکن میں نے کسی روایت میں نہیں سنا کہ کربلا جو بھی جاتا ہے وہ چاہے 1 کروڑ ہو، چاہے 2 کروڑ ہو، چاہے 6 کروڑ ہو، چاہے 7 کروڑ ہو، کوئی ایسا زائرین باقی نہیں رہتا جو بار بار ذریعہ حسین قبر حسین کو بوسہ نہ دیتا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسین کے در پہ جائے اور حسین انہیں اپنے قریب نہ بلائے۔ تو الحمدللہ چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے کے موقع پر یہ پیغام ہے کہ کوشش کرے انسان، وہ خوش نصیب ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جو چہلم کے دن کربلا پہنچ جائے، خوش نصیب ہے انسان وہ جو چہلم کے دن قبر امام حسین علیہ السلام سے اپنے کو مس کرے۔ تو بہت بڑا ایک الحمدللہ اجتماع قبر امام حسین علیہ السلام پہ جمع ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں پیغام پہنچتا ہے۔ گزشتہ سال بھی یہی کہا گیا کہ اتنی موذی بیماری میں اتنے لوگ کیسے آ گئے کربلا میں، اور سائنس نے اور میڈیا نے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں یہاں اجتماع ہوا ہے، یہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بیماری کہاں کہاں پھیلے گی اور کہاں کہاں جائے گی، لیکن میڈیا نے یہی بتایا کہ جتنے گئے تھے مریض نہیں ہوئے، بلکہ جتنے تھے وہاں مریض وہ سب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ قبر حسین کا معجزہ ہے، اس لیے کہ قبر حسین میں شفا رکھی ہے اللہ نے۔ امام حسین علیہ السلام کی مٹی میں شفا ہے، اسی لیے نبی فرماتے ہیں من احب الحسین احب اللہ ہو، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے رسول محبت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ عظمت حسین دیکھنے کے لیے
چہلم امام حسین علیہ السلام پر کربلا جائے۔ ایام عزا کے دن ہیں جہاں سب کا ذکر بند ہے اس دور میں، لیکن ذکر حسین آج بھی جاری و ساری ہے، مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، ماتم کا سلسلہ جاری ہے، مومنین آ رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ حسین کی مجلسیں ہو رہی ہے، ہر جگہ حسین کا فرش عزا بچھا ہے، نہ کوئی بیمار ہو رہا ہے نہ کوئی مفلوج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ان کا در ہے کہ جہاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، ان کی مٹی میں شفا ہے، ان کے خون میں شفا ہے، ان کے ذکر میں شفا ہے، الحمدللہ۔ تو میری یہی دعا ہے پروردگار عالم علیہ السلام سے کہ رسول اللہ کے صدقے میں جو ابھی تک کربلا نہیں گیا وہ چہلم امام حسین علیہ السلام پر ضرور کربلا جائے۔ اب آپ سنیے اتنے لوگ کیوں جاتے ہیں کربلا، کیوں تڑپ رہتی ہے انسان کو کربلا جانے کی، خاص طور سے چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر؟ اس لیے کہ سب یہ سنتے ہیں کہ وہ سگی بہن جو مدینے سے ساتھ آئی تھی 28 رجب کو، وہ پہلا چہلم بھیا کا نہ کر سکی، اور جب سنتے ہیں کہ پہلے چہلم کے بعد جب زینب کربلا جائے گی اس کے ساتھ ہم چہلم منائیں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا ماجرا ہوگا، کتنی عزاداری ہوگی۔ اسی لیے ہر عزادار کا دل تڑپتا ہے کہ ہم چہلم حسین علیہ السلام کے دن قبر حسین پہ پہنچ جائے تاکہ ہم بھی شہزادی زینب کے ساتھ ماتم میں شریک ہو جائے۔ میری یہی دعا ہے پوری کائنات کے لیے، مومنین مومنات کے لیے، کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں سارے شیعہ ہمیشہ سلامت رہے اور ہر مصیبات آفات سے ان کو مولا محفوظ رکھے اور قوم میں اتحاد و اتفاق رکھے، اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومی اور صداقت کا واسطہ جہان سے جلد اس بیماری کو دور فرمائے تاکہ ہم سب کھل کے حسین کی عزاداری کر سکے، حسین کا ماتم کر سکے۔ اس چینل کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، خدا بند عالم یہ بہت بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا پیغام اپنے چینل کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں۔ پروردگار اس میں اور ترقی عطا فرما اور صاحب چینل کی بھی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ ناظرین، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نظر محمد زینبی صاحب قبلہ اربعین امام حسین علیہ السلام پر، فضیلت اربعین پر، عظمت امام حسین پر روشنی ڈال رہے تھے۔ خدا مولانا موصوف کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مولانا موصوف نے حجر اسود، خانہ کعبہ اور حج کا ذکر کیا۔ یقیناً جو باتیں آپ نے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہیں، مولانا موصوف نے 7 کروڑ 6 کروڑ عزادار کربلا پہنچتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بدنظمی نہیں ہوئی، جبکہ عراق کی حکومت انتظامات میں نہیں لگتی۔ اور جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو دنیا کے مسائل اخبارات کے ذریعے سے، یعنی جو حاجی وہاں پہنچتے ہیں پوری سعودی حکومت لگی رہتی ہے اور انہیں سنبھال نہیں پاتی ہے۔ عزائے امام حسین، عزاداری امام حسین کو مٹانے کے لیے ایک زمانے سے کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی 7 کروڑ 6 کروڑ 4 کروڑ زائرین اربعین آقا حسین کے موقع پر کربلا پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ روشنی مولانا موصوف بعد میں ڈالیں گے۔ آئیے بہترین آواز کے مالک، بزرگ شاعر اہل بیت محترم کوثر فتح پوری صاحب سے میں مؤدبانہ التماس و گزارش کر رہا ہوں کہ اربعین آقا حسین علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار مصائب کے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین السلام علیکم۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جناب علی عباس وفا صاحب میرے مکان پر تشریف لائے اور اس لائق مجھے سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان کچھ کلام پیش کر سکوں۔ بہرحال ایک مطلع اور ایک شعر، ایک مطلع اور چند اشعار جو ہے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ پہلے ایک مطلع اور ایک شعر جناب امام حسین علیہ السلام کی عطا کرتا ہوں، پڑھتا، سماعت فرما لیں حضرات۔ کہ در حسین وہ ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹا، سمجھے؟ بس اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد ایک نوحہ پیش کروں گا۔ کہ جھکا دے اپنی جبین کو یہ در حسین کا ہے،
جھکا دے اپنی جبیں کو یہ در حسین کا ہے جھکا دے اپنی جبیں کو یہ در حسین کا ہے ارے شفا ملے گی تجھے تو اگر حسین کا ہے شفا ملے گی تجھے تو اگر حسین کا ہے اور نبی کے در سے وہ ملتا ہے جو نصیب میں ہے نبی کے در سے وہ ملتا ہے جو نصیب میں ہے ارے جہاں بدلتی ہے قسمت وہ در حسین کا ہے جہاں بدلتی ہے قسمت وہ در حسین کا ایک مطلب اور چند شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرما لے کہ کہا بدین مجھ کو شام موقوفہ یاد آتا ہے کہا بدین مجھ کو شام موقوفہ یاد آتا ہے ارے بھرے دربار میں کن بیت کا جانا یاد آتا ہے اور کہا سجاد نے کیا کیا ہمارے دل پہ گزری ہے ارے کہا سجاد نے کیا کیا ہمارے دل پہ گزری ہے ارے بتائیں ہم تمہیں کیسے کہ کیا کیا یاد آتا ہے اور سکینہ قید میں رو کر یہی زینب سے کہتی تھی سکینہ قید میں رو کر یہی زینب سے کہتی تھی پھوپھی اماں چلو مجھ کو ارے مدینہ یاد آتا ہے
اور تڑپ کر کہتی ہے بانو کہاں ہو اے علی اصغر، تڑپ کر کہتی ہے بانو کہاں ہو اے علی اصغر، تیرا خون سے بھرا مادر کو چہرہ یاد آتا ہے، اور سکینہ رو کے کہتی تھی کہاں ہو اے میرے بابا، مجھے جس پر سلاتے تھے وہ سینہ یاد آتا ہے، اور نظر کے سامنے جب بھی کبھی آ جاتا ہے پانی، سکینہ کو علی اصغر کا چہرہ یاد آتا ہے، سکینہ کو علی اصغر کا چہرہ یاد آتا۔ ناظرین، یہ تھے محترم کوثر فتح پوری صاحب، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اسی طرح ذکر سید الشہداء، ذکر اہل بیت کرتے رہیں۔ ناظرین، عزا امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی ہمیشہ سے کوشش ہوئی ہے، اور آئیے عالمی شہرت یافتہ خطیب حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نظر محمد زینبی صاحب قبلہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں، آقا عزاداری امام حسین علیہ السلام کی اتنی مخالفت، پوری سازشیں ہیں عزاداری کے تعلق سے، شیعت کے تعلق سے، اس کے باوجود بھی ایسی کیا وجہ ہے اربعین حسین کے موقع پر یا قربانی حسین میں یا امام حسین علیہ السلام میں کہ اربعین آقا حسین کے موقع پر 6 کروڑ 7 کروڑ زائرین جو ہے وہ کربلا پہنچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی الحمدللہ زائر حسین پر پابندی نہیں لگ سکی۔ پوری دنیا کی کوشش رہتی ہے کہ حج میں اتنے لوگ جاتے ہیں، کربلا اتنے لوگ چلے آتے ہیں، تو یہ اس کا اثر ہے۔ میں 2 دعائیں پیش کر رہا ہوں، جن دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ آج تک قبر حسین پہ جانے والوں کو کوئی روک نہیں سکا، حالانکہ بڑی قربانی دی ہے، اولاد قربان ہوئی ہے، گھر لٹے ہیں، سولی پہ چڑھائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہر دور میں حسین کے چاہنے والے پیدا ہوتے رہے اور کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جاتے رہے۔ نبی نے ایک دعا غدیر میں کی ہے، اللہم والے من والا ہو آدے من آدھا ہو، پروردگار اس سے محبت رکھنا جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھنا جو علی کا دشمن ہو۔ ایک نبی کی یہ دعا ہے، اور نبی کی دعا کو دعائے مقبول کہا گیا ہے۔ اور دوسری دعا شہزادی زہرا کے سامنے آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے بیٹی کے سامنے نواسے کی شہادت کو پیش کیا تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے یہی تو پوچھا تھا، بابا مجھے یہ تو منظور ہے کہ میرا حسین آپ کے دین پر قربان ہو جائے، آپ کی شریعت پہ قتل ہو جائے، لیکن بابا مجھے بتائیے کہ حسین پہ روئے گا کون؟ تو اللہ کے نبی نے ضمانت دی تھی، فاطمہ تیرے حسین پہ رونے کے لیے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ تو جس کے لیے فاطمہ زہرا دعا کرے، جس کے لیے اللہ کا نبی دعا کرے، پھر لاکھ پوری دنیا مخالف ہو جائے اور روک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مخالفت کے بعد بھی جانے والے زائروں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔
اور امام جعفر صادق علیہ السلام سلام اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعلی فرماتے ہیں چاہنے والوں سے کہ چاہنے والوں بس تم دن میں تمنا کرو کربلا جانے کی، پہنچانا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، اور یہی نیت رکھنی چاہیے کہ ہم زیارت کربلا کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من بکا علی الحسین اب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے، رونے کی شکل بنائے، رونے کا سبب پیدا کرے، اس پہ جنت واجب ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم مجلس ماتم عزاداری جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، اس لیے کہ حسین جنت میں رہنے والے کا نام نہیں ہے، حسین جنت کے سردار کا نام ہے۔ الحمدللہ اتنا قیمتی ہے حسین پہ ایک آنسو کہ جس آنسوؤں کو لینے کے لیے انبیاء بھی آگے بڑھے، رسول بھی آگے بڑھے، لیکن حسین کی ماں نے فرمایا کہ نہیں، غم حسین میں نکلا ہوا آنسو میں اپنے رومال میں لوں گی، اور آنسوؤں کو لے کر محشر کے میدان میں استغاثہ کرے گی شہزادی زہرا۔ تو یہ معجزہ ہے دنیا میں، کربلا اور حسین کی قبر پہ جانا دنیا کے لیے ایک معجزہ ہے کہ اتنے ظلم و تشدد کے بعد بھی جہاں قید خانوں میں رکھا گیا، جہاں سولیوں پہ چڑھایا گیا، جہاں اولاد قربان کی گئی، لیکن ظاہر حسین کسی دور میں رک نہیں سکا۔ اور یہ فیکٹ بات ہے کہ جسے اللہ بلاتا ہے نہ وہ رکتا ہے، جسے حسین بلاتے ہیں وہ بھی رک نہیں پاتا۔ یہ لبیک یا حسین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کربلا سے بلا رہے ہیں، اور ہم کربلا پہنچ کے حسین کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو میری یہی دعا ہے۔ لبیک یا حسین۔ ناظرین شکریہ ادا کرتا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نظر محمد زینبی صاحب قبلہ کے اپنے بزرگ شاعر خدا محترم کوثر فتح پوری صاحب کا SNN چینل کے خصوصی پروگرام میں آپ دونوں نے وقت دیا۔ ایک مرتبہ پھر بحق حسین غریب آپ دونوں کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے گزارش کر رہا ہوں اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل میں علی عباس صفا اپنے علماء کرام کے ساتھ، محترم کوثر فتح پوری صاحب کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔